السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت آیا اور اسے احساس ہونے لگا کہ اب میرے زندگی کا آخری وقت ہے، اس وقت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا تھا اور بیٹوں کو بلا کر کے کہا تھا، میرے بیٹو، میں نے تمہیں اس مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کی، لیکن اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جاتے وقت میں تمہیں 6 نصیحت کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ آپ سب بھی اسے یاد رکھیے اور اس کے موافق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ لقمان علیہ السلام نے جو سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹوں کو کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹو، اپنے آپ کو دنیا میں اتنا ہی بیزی رکھنا، اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی تمہاری زندگی باقی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے، ہمیں کب تک دنیا میں رہنا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کب ہماری موت کا وقت آ جائے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، یہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا کہ جب تمہیں زندگی کے بارے میں پتہ نہیں کتنا دن تمہیں دنیا میں رہنا ہے، تو تمہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آخرت کو بنانے میں لگاؤ اور اپنی زندگی کو اللہ کے راضی کرنے میں لگاؤ۔ یہ پہلی نصیحت تھی۔ دوسری نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تمہیں ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے تم محتاج ہو، اسی کے موافق اس اللہ کی عبادت کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ تم ہر چیز میں اس کا محتاج ہو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک مزدور ہے جو کسی کی مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کا مالک اس کو وقتاً فوقتاً مال وغیرہ دیتا رہتا ہے، نوازتا رہتا ہے، تو وہ مزدور حتی الامکان اس مالک کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ہماری زندگی اس کے عنایت اور اس کو لطف و کرم پر گزر رہی ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے مالک کی فرما برداری اس لیے کرتا ہے کہ زندگی میں اس کا محتاج ہے، تو میرے بھائی ہم سب ایک ایک لمحے میں اللہ کا محتاج ہے، تو سب سے زیادہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تیسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی کہ میرے بیٹو، آخرت کے لیے اس مقدار کے موافق تیاری کرنا جتنی مقدار تمہیں وہاں قیام کا ارادہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد آخرت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ایک ہمیشہ ہمیش کی زندگی شروع ہوتی ہے، ایسی زندگی جس کی ابتدا تو ہوگی لیکن انتہا نہیں ہوگی، وہاں کی ایسی جوانی جس کی ابتدا ہوگی لیکن اس جوانی کی کبھی انتہا نہیں ہوگی، تو وہ ایک ایسی زندگی ہوگی جس کے کبھی اختتام نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا میرے بیٹو کہ جب آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے تو اس کے لیے تیاری بھی اسی اعتبار سے کرنا تاکہ وہاں جانے کے بعد تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چوتھی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے کی تھی، بہت اہم نصیحت، کہ میرے بیٹو جب تک تمہیں جہنم سے چھٹکارے کا یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک جہنم سے چھٹکارے کی کوشش میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کسی مقدمہ میں پھنس جائے، کسی مقدمہ میں ماخوذ ہو جائے، تو جب تک اس مقدمے سے وہ خارج نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک اس مقدمے سے خارج ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو آخرت میں بھی ایک بہت بڑا مقدمہ ہوگا اور سب سے بڑا انصاف وہاں پر کیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا انسان کی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، اس لیے اس مقدمے سے خارج ہونے کی کوشش میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ پانچویں نصیحت، کہا بیٹو گناہوں پر تم اتنی ہی جرأت کرنا کہ جتنا تمہارے اندر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور جہنم کی آگ برداشت کرنے کی ہمت ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا بڑا سے بڑا پہلوان انسان بھی 1-2 منٹ بھی آگ کے اندر نہیں رک سکتا ہے، آگ کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا ہے، تو جہنم کی آگ تو ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ کو گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے اندر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر آپ گناہ کیجئے، نو پرابلم، لیکن اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔
اور چھٹی اور آخری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، وہ نصیحت یہ تھی کہ میرے بیٹو، اگر کبھی تمہارے دل کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہو، تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو اور جہاں پر اس کے فرشتے موجود نہ ہو۔ کیوں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے دنیا کی کوئی چیز بھی اوجھل نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے۔ انسان جہاں کہیں چلا جائے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود ہے، اور ان کے فرشتے بھی ان انسان کے نام اعمال کو لکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم اللہ کے نظر سے چھپ نہیں سکتے اور اللہ کے فرشتوں کے نظر سے تم بچ نہیں سکتے، تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اسی اللہ کے یہاں جا کر کے حساب دینا ہے، اور وہی فرشتے تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ 6 نصیحتیں بہت اہم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔